امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ اسرائیل کو 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر مالیت کے ایڈوانسڈ پریسیجن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کا امریکی کانگریس کو خط لکھا۔ 7 اپریل 2026 کے بعد سے امریکہ کی مسلح فوج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کے نام خط میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی ہوئی تھی ختم ہو چکی ہے۔ جنگ بندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں نئی پیش رفت ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز امریکہ کو بھجوا دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ روز مسودہ پاکستان کے حوالے کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، مذاکرات میں باضابطہ ثالث صرف پاکستان ہے۔ اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہو۔ ایرانی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ اور ہے۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوزڈ اور تقسیم ہو چکی ہے۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران ہم سے ڈیل چاہتا ہے، ایران سے بات چیت جاری ہے۔ یقین نہیں ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ ایران پر ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دے یا معاہدہ کر لیا جائے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ایک بار پھر تعریف۔ بولے، پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی بھی عزت کرتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ واشنگٹن ایران کو دھمکیاں دینا چھوڑ دے۔ امریکہ اشتعال انگیز اقدامات ترک کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں، آبرہ ہرمز بند کر کے ہمسایہ ممالک کو امریکہ سے پاک مشرق وسطیٰ کا تحفہ دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا، دشمن کی ہر قسم کی دھمکیوں کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ ایران نے عرب ممالک سے جنگ کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط، عرب ممالک پر امریکہ اور اسرائیل کی معاونت کرنے کا الزام۔ ایران کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ کبھی مذاکرات کی بیز نہیں چھوڑی۔ ہم جنگ کے خواہاں نہیں، لیکن اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا آبرہ ہرمز پر ایران کو فیس دینے والی کمپنیز پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ایرانی حکومت کے بیرون ملک موجود پنشن فنڈز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے پر بھی غور شروع۔ 6 ایرانی شہریوں، 21 کمپنیز اور 1 بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستان کی حمایت سے اقوام متحدہ کے جنوبی سوڈان مشن میں 1 سال کی توسیع۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جنوبی سوڈان میں تعینات امن مشن کی مدت 30 اپریل 2027 تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔ 15 میں سے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی اور سچ سے خوفزدہ بھارت جھوٹ چھپانے کے لیے بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ مودی حکومت نے سچ کی آواز دبانے کے لیے ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔